وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، کیونکہ سورہ یوسف میں ہم پہلے بھی 2 خوابوں کو تو ذکر کر چکے ہیں۔ ایک خواب جو یوسف علیہ السلام نے پہلے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک خواب جو ہم نے، بلکہ 2 خواب 2 قیدیوں نے دیکھے، اس کا بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ ایک نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب کشید کر رہا ہے، رس نچوڑ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سزا، تمہاری سزا جو ہے معاف کر دی جائے گی، یا تم رہا کر دیا جاؤ گے اور تم بادشاہ کے لیے دوبارہ اسی جاب پر لگ جاؤ گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اور دوسرا جو تھا وہ کوئی باورچی تھا، اس نے جو خواب دیکھا کہ میرے ساتھ پر روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتا دی کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سولی چرایا جائے گا اور تمہاری کھوپڑی میں سے پرندے کھائیں گے۔ اب ایک خواب جو ہے وہ بادشاہ وقت تھا، اس نے دیکھا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ان کو جو ہے نا، دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اب انہوں نے کہا، بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے وزیر اور جتنے بھی ان کے مشیر تھے، درباریوں سے سب سے کہا جو اس کے خاص تھے، کہ میں یہ خواب بار بار دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں جو سرسبز بالیوں کو کھائی جا رہی ہیں۔ تو مجھے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ کہ اس کا کیا معنی ہے جو بار بار مجھے یہ خواب آ رہا ہے۔ اب وہاں جو اللہ اکبر جو لوگ بیٹھے تھے دربار میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دے۔ خواب دیکھا بادشاہ بار بار یہ خواب آ رہا تھا، وہ گھبرا رہا تھا۔ اس نے اہل علم سے جو پوچھا، کاہنوں سے، نجومیوں سے اور سرداروں سے اور جو بھی علم والے تھے وہاں، کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی تعبیر کیا بتائے۔ کالو اصغاث احلام، کہنے لگے یہ تو پرگندہ خواب ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور یہ ہم ان جیسے پرگندہ خواب، یہ تو ایسے کوئی انسان کے وہ چیزیں جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، کوئی خواہشات ہوتی ہیں یا کوئی چیز سے ڈر لگتا تو آ جاتے ہیں، جیسے فرائڈ نے بھی یہی کہا۔ جبکہ اسلامی کنسیپٹ ہے کہ اچھے خواب، برے بھی خواب ہوتے ہیں اور اچھے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اچھا خواب ایک طرح بشارت ہوتا ہے مومن کے لیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یا پھر تیسرا خواب وہ ہے کہ جو انسان کی اپنی کچھ ڈیزائر ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے، تو اس کو وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال اس کے درباریوں نے کہا یہ تو پریشان کن خواب ہے، اور ہم پریشان خوابوں کی کوئی تعبیر کیا کریں، ان کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اصغاث احلام، یہ وہ پرگندہ خواب ہیں۔ اصغاث الاحلام کہتے ہیں گھاس پھوس کا جو پٹھی بار مجبوع ہوتا ہے نا، جو بالکل چورا ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی خلط ملط باتیں ہیں، بے ربط باتیں ہیں، بے معنی باتیں ہیں۔ اس کا جو اصطلاحی معنی تو ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ گھاس پھوس کا مٹھی بھر مجموعہ اس کے لیے آتا ہے، یعنی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ کوئی واضح خواب نہیں ہے، ایسے ملے جلے خواب کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔ الہام علم کی جمع ہے۔ انسان نیند میں جو خواب دیکھتا ہے، بعض صحیح ہوتے ہیں اور بعض باطل ہوتے ہیں۔ حلم باطل خوابوں کو کہتے ہیں گڈ مڈ غیر مبوط، یا وہ خواب جن کا کوئی معنی سمجھ نہ آئے، غیر متناسب خواب، یا جس طرح میں نے کہا کہ جو اس کا معنی بنتا ہے وہ گھاس کے تنکوں کا مجموعہ۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ شخص
جس کو نجات ہوئی تھی ان 2 قیدیوں میں سے، وَدَّکَرَا بَعْدَ أُمَّةٍ، تو اس کو یاد آ گیا ایک زمانے کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اسے یاد آ گیا اپنے جیل کا واقعہ، اور خواب بھی یاد آ گیا، اور تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بھی یاد آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے حالانکہ اس کو کہا تھا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ خود بھی بھول گیا۔ اس کی وجوہات 2 ہی ہو سکتی ہے، ایک تو شیطان نے بلا دیا، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں ذکر کروں تو کہیں میری دوبارہ سزا بحال نہ کر دی جائے۔ بہرحال اللہ عالم، اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا اس طرح کریں کہ میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر۔ جب کوئی نہیں بولا تو اس کے ذہن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو بڑی زبردست تعبیر بتائی تھی میرے خواب کی، اور جو دوسرا باورچی تھا اس کی خواب کی، جس کو سولی چڑھا دیا گیا، تو وہی کچھ ہوا جو انہوں نے بتایا تھا، تو وہی ان سے پوچھتا ہوں۔ بادشاہ کا یہ خواب سن کر ان 2 قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، بہرحال وہ قید خانے میں اس کے ذہن میں آیا کہ جو یوسف علیہ السلام میں بڑے صاحب علم ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اور بات بھی ان کی سچی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ ان کے پاس پہنچ گیا کہ اب کس طرح پہنچا جائے۔ قرآن جو ہے نا، ایک آیت میں بہت کچھ سمو دیتا ہے۔ اب کیا ہوا، کیسے ہوا، سیدھا سیدھا اگلی آیت میں آ رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، کہ کہنے لگے کہ اے یوسف، اے صدیق، اے سچے، اے مہربان، مجھے بتا 7 گائیں ہیں موٹی تازی، یاکلوہن 7 عجاف، جن کو 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں، خضر سرسبز، و اخری یابسات، اور 7 جو ہیں وہ سوکھی ہوئی، یعنی 7 فربا گئے، 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز ہوشے دیکھے، اور 7 سوکھے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر اس خواب کی حقیقت بتاؤں کہ کیا ہے۔ کالا، اب یوسف علیہ السلام کا کردار، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں، میں آیت کو پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں۔ کہا کہ 7 سال بہت زبردست بارشیں ہوں گی، اور بڑی زبردست، بہت زیادہ جو ہے تمہاری کھیتیاں ہوں گی، اور پھر تم ان کو کاٹو گے، فَذَرُوهُ، جب کاٹو گے تو کیا کرنا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تو ان کو بالیوں کے اندر ہی رہنا، ہوشوں کے اندر ہی رہنا دینا، جیسے گندم بھی ہوشے میں ہوتی ہے، اس طرح جیسے بھی چتری بھی اس کو ان کے ہوشوں میں ہی رہنے دینا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مگر وہ جو تھوڑا جو تم نے کھانا ہے بس اتنا استعمال کرنا، نکالنا جتنا تم نے کھانا ہے۔ ثُمَّ یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال بڑے سخت، یا کلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو کھا جائیں گے وہ 7 سال، تو ان 7 سالوں میں تم نے ذخیرہ کیا ہوگا انہیں میں سے کھانا، مگر اتنا ہی ذخیرہ استعمال کرنا جتنا تمہیں ضروری ہو، جو تم نے حسن، یعنی کہ جو تم نے بالیوں میں رہنے دیا ہے، تو جتنا بھی ضرورت ہو اتنا ہی بالیوں سے نکالنا، باقی پڑا رہنے دینا۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر 7 اور 7 14 سال کے بعد، پہلے 7 سال خوب فصل ہوگی، دوسرے 7 سال قحط آئے گا، اس کے بعد جو 1 سال آئے گا یعنی 15واں سال، عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ وہ خوب بارشیں برسیں گی اور خوب پھلوں کی پیداوار ہوگی، اور تم اس کا رس نچوڑو گے۔ ان آیات سے سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام کے بلند ظرف، اللہ اکبر، آپ کا ہلاک، آپ کی سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علیہ السلام نے ساقی کو تاکید سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ساقی نے 7 سال تک بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اور پھر آیا بھی تو اپنی ضرورت کے تحت آیا، یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی سرزنش، کوئی ملامت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ شرح صدر کے ساتھ خواب کی تعبیر بتا دی۔ بہرحال ساقی کا بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی سزا میں اور اضافہ نہ ہو جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ شیطان نے بلا دیا، لیکن اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو 7 یا 9 سال دوبارہ
اور زیادہ رہنا پڑا جیل میں۔ بہرحال یہ اللہ کا امر تھا، ایک تقدیری امر تھا، ایک تقدیری فیصلہ تھا جو تقدیر نے کر دیا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی اگر یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا اور ان کو قید سے بلا قصور ان کو قید کیا گیا اور بادشاہ ان پر رحم کھا کر ان کو آزاد بھی کر دیتا، تو یہ بادشاہ کا ایک احسان ہوتا جو یوسف علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اور جب خود اب بادشاہ کو ضرورت پڑی، وہ اب بار بار دیکھ رہا تھا، اور جب تعبیر بتلا دی اور تعبیر نہیں بلکہ حال بھی بتا دیا، تو اب بادشاہ یوسف علیہ السلام کے زیر احسان آ گیا، اب وہ احسان مند ہو گیا۔ بہرحال 7 قحط کے سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا، اس سے تو مصر کی پوری قوم یوسف علیہ السلام کے زیر احسان آ گئی، سب احسان مند ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد اس پر عمل بھی خود کر کے دکھا دیا۔ یوسف نے کہا کہ تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے، وہی بات پھر جب تم کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ما سوئے اتنا جتنا تمہیں استعمال کرنا ہے اس بس جس کو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 خشک سال آئیں گے، 7 سال وہ غلے تم نے رکھا ہوگا، جمع کر رکھا ہوگا، اسی میں سے کھاتے رہنا، لیکن تھوڑا تھوڑا، باقی جتنا ضرورت ہو اتنا ہی نکالنا ہے، باقی بالیوں میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، جس سے تم راسن جوڑو گے۔ جیسے میں نے ترجمہ کیا، آیت کا ترجمہ بھی یہی تھا، صرف ایک دفعہ وضاحت کر دی۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب جب جا کر اس ساقی نے جو بادشاہ کے لیے شراب کشید کرتا تھا، اس نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ ششدر رہ گیا۔ بادشاہ کو لگا کہ یہ کون شخص ہے، اس نے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک چیز صرف نہ تعبیر بتا دی بلکہ حال بھی بتا دی کہ کرنا کیا ہے۔ کہتے اتنا قیمتی شخص جیل میں پڑا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو کہا بادشاہ نے کہ لے کے اس کو فوراً میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، تو جب آیا نا بلانے والا کہ جی بادشاہ سلامت نے آپ کو کہا کہ آپ فوراً تشریف لائیں میرے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کہا اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ۔ ان سے پوچھا کہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا معاملہ ہوا، کیوں ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے؟ ان ربی بقیدہن علیم، بے شک میرا رب تو انہوں نے جو بھی مکر فریب کیا تھا اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی میں پرسنالٹی جب بھی پڑھتا ہوں، یہ سورہ یوسف ایسی ہے، اللہ اکبر، اس کو بہترین قصص کہا گیا، بہترین بیان، اللہ اکبر۔ تعبیر معلوم ہونے کے بعد جب ساقی گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ اور تعبیر بتائی تو بادشاہ کو جو تعبیر بتائی گئی تھی نا، اس کو بادشاہ کو اس تعبیر نے جو ہے وہ خوش بھی کر دیا اور متاثر بھی کیا۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ تعبیر علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا تھا، خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی۔ علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا، کیونکہ اسی وجہ سے پھر بادشاہ نے ان کو چھڑوایا بھی، اور عالم کے لیے یہ علم آخرت اور قیامت کے مصائب میں بھی نجات کا سبب بنے گا۔ ایک عالم کے لیے کتنی اس کی ویلیو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کے لیے تمام مخلوق جو علم کے لیے چلتا نا، حق علم کے لیے تمام مخلوق جو زمین پر موجود ہے اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر جو ہے قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کا علم سکھائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے جو ہے انہوں نے عاجزی اختیار کی کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، انہوں نے انکار کر دیا، جب تک کہ وہ اس تہمت جو ان پر لگی تھی اس سے برات ثابت نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں، اس عمل کی تعریف اس طرح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قید خانے میں اتنی مدت رہتا تو جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تو پھر مجھے قاصد بلانے آتا تو میں شاید اس کے بلانے پر چل پڑتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، لیکن آپ نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے میں نے بیان کی ہے۔ ایک میں بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوسف کے صبر اور اس کے کرم پر توجہ ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ باہر کا یوسف نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے توقف کیا جب تک کہ ان کا بے قصور ہونا واضح نہ ہو جائے۔ وجوہات یہ تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام بلاوے پر فوراً چلے جاتے تو یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باقی رہتا، اور یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہیں آگے دعوت تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور جب تک نبی ہمیشہ اپنا کردار پیش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہ کیونکہ نبی تھے، ان کو آگے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا، تو وہ چاہتے تھے تفتیش اور تحقیق ہو، اور اگر مجھے چھوڑا جا رہا ہے تو میرا بے قصور ہونا بھی واضح اور ثابت ہو جائے، تاکہ کوئی گنجائش نہیں کہ میرے پہ جو الزام لگا تھا اس میں تھوڑی بہت بھی حقیقت ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یوسف انتہائی دانش مند ہیں، یوسف علیہ السلام محتاط اور صابر ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے، یہ ان کے بہت ہی زیادہ پاک دامن ہونے کی نشانی کو ظاہر کر رہا تھا۔ خود نہیں کہا کہ میں تو بلکہ ان سے معلوم کریں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، جن کی وجہ سے میں جیل میں مجھے رکھا گیا، کیونکہ اگر ذرا سا بھی برائی میں ملوث ہوتے تو انہیں یہ خطرہ ہوتا کہ وہ عورتیں پہلے کی طرح پھر جائیں گی اور ان پر الزام لگا دیں گی اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گی اور تہمت سے بری ہونے کی کوشش کریں گی، اور ہو سکتا ہے اس سے یوسف علیہ السلام کی مراد یہ بھی ہو کہ ان کے دل میں اب بھی بادشاہ کے بلانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ یہ پہلے اپنا معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش کر تاکید کی کہ مقصد صرف اپنے اوپر لگنے والی تہمت کو ختم کرنا تھا، تاکہ آئندہ زندگی میں بھی یہ تہمت کا کوئی بھی اثر باقی نہ رہے۔ پوچھا کہ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یوسف علیہ السلام نے تصریح نہیں کی کہ اس عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو جس سے وہ مجھے لانا چاہ رہی تھی سب سے پہلے، بلکہ وہ بھی پردہ ڈال دیا، حالانکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ پیش وہ تھی، اور آپ کو قید کرانے میں بھی اسی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ آپ کا اخلاق کریمہ ہے، اللہ کا بہت بلند اخلاق۔ آپ نے صراحتاً اس عورت کا نام ہی نہیں لیا کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو، اور خصوصیت کے ساتھ کسی ایک کی بھی شکایت نہیں کی۔ فرمایا کہ میرا رب ان کی سازشوں کے بارے میں، ان کے مکر کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ ایک تو ہر ایک عورت یوسف سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور خواہش پورا کرنی چاہتی تھی، اور جب اپنے مقصد میں ناکام ہو گئیں اور سب دیکھا گیا اب معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے، تو جو معاشرے کے مرد تھے، دیکھیں یہ ہوتا اسی وقت ہی ہے، عورتیں خراب اسی ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اس معاشرے کا پتہ چلتا ہے جب مرد خراب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرو گے نا تو تمہاری بہن بیٹیوں کی بھی عزت ہوگی، جب تم نیک ہوگے تمہاری نظریں شرم سے جھکیں گے تو تمہاری عورتوں کی نظریں بھی پاک ہو جائیں گی۔ تو سٹارٹ تو مجھے اور آپ کو اپنے سے کرنا ہے۔ بہرحال جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے تو کامن یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور آپ جیل میں رہے۔ اب بادشاہ نے بلا لیا عورتوں کو، قالا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، کیا معاملہ بھی تمہارا عورتوں، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس سے، ان کے نفس سے مائل کرنا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اب عورتیں پکار اٹھی، قلنا حاشا للہ، کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے تو اس میں ایک بھی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب بول پڑی جو بیوی تھی جس کے گھر میں رہتے، جو مالکہ تھی، عزیز کی بیوی، الآن حصل حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے بہکانا چاہا تھا، میں نے خود اس کو مائل کیا تھا اپنی طرف، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچا ہے، اس پر جھوٹی تہمت لگی، اس کو سزا جو ملی وہ غلط ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف، عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام حقائق و تفتیش اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ اب حق واضح ہو گیا۔ حصل حق جو ہے نا، یہ حق کا واضح ہو جانا، منکشف ہو جانا، ثابت ہو جانا، جاگزی ہو جانا۔ لغوی جو معنی ہے اس کے کہ اونٹ جب زمین پر صحیح طرح بیٹھ کر قرار پکڑ لیتا ہے، یعنی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی نے خود اعتراف کیا، نے خود یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ بھی ہو کہ اس نے جب دیکھا کہ یوسف نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا اکیلی کا نام لیا، اور اسی طرح اس عورت کو لگا کیونکہ پہلے تو اسی گھر میں تھے، آئے تو 15-16 سال کے تھے اور یہ واقعہ تو 25 سال کی عمر میں شروع ہوئے، تو اس کو یہ بھی لگا کہ انہوں نے تو
دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا چاہا، اور یوسف علیہ السلام نے تو پرورش کا حق بھی ادا کر دیا، اور اس کی رعایت کرتے ہوئے میرا پردہ رکھا۔ تو اس نے کہا، اس نے بھی یوسف علیہ السلام کے اس حسن اخلاق کے بدلے میں یہ کہا کہ یوسف ہر گناہ سے اور تہمت سے بری ہے، اور یہ اقرار بھی کیا کہ یوسف کو گناہ کی دعوت میں نے دی تھی۔ یوسف نے پاک دامن ہے، وہ اپنے دامن بچاتے رہے۔ اب جب یہ اقرار ہو گیا، سب عورتوں نے مان لیا، اس عورت نے بھی مان لیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین دونوں رائے ملتی ہے کہ یہ آیت عزیز مصر کی بیوی کا بیان ہے یا یوسف علیہ السلام کا۔ تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، پہلے آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اگر یہ عورت کا بیان نہیں تھی تو اس نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ بے شک میں نے، میرے خاوند کو پتہ چلے کہ میں نے کوشش تو کی لیکن خیانت نہیں ہوئی، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے ہو، اور بے شک اللہ خیانت کرو کہ جو خیانت جو ہے مکر و فریب ہے، ان کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور میں اپنے نفس کو بھی بڑی ذمہ قرار نہیں دیتی کہ میں بڑی نیک و پارسا ہوں، میں نے کیا نہیں ہے۔ میرا نفس تو، بے شک نفس تو جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہی ہے، مگر جب اللہ رحم کرتے۔ بہرحال یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے، زیادہ جو رائے ہے وہ یہی ملتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، دوسرا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور ابو صالح نے کہا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور اگر ہم اسے یوسف علیہ السلام کا قول سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ اور بھی واضح ہوگا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ جان لے، یعنی کون؟ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی اس کے ساتھ، یعنی اس کی بیوی کے معاملے میں، اس کی عزت کے معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، تو اللہ جو خیانت کار ہے ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بڑی ذمہ نہیں کھلاتا، کیونکہ آیا تھا کہ اس نے اس ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے، اللہ کی برہانہ دیکھ لیتے، لیکن نبی رسول بہت پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کی خصوصی حفاظت اور حصار میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا کوئی بھی ذرا سا بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے، بلکہ سارا کریڈٹ اللہ کی ذات کو ہی دیتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بھی بڑی ذمہ قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو اکساتا ہے برائی کی طرف، مگر اس پر اللہ رحم کرتے۔ آج بہت ساری چیزیں جو ہے نا میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں۔ میں ایک دوست کے گھر گیا تو میں نے کہا میں نہیں ٹھہر سکوں گا، اس لیے کہ پردے کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کا گھر چھوٹا ہے تو دیکھنا۔ تو انہوں نے مجھے کہا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، دروازے پردے سب ختم کر دو، آج کے بعد جیسے مرضی بچوں کو پتہ اندر تم ماں باپ ہو تو وہ کرو۔ میں نے کہا، پھر میں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پاکیزہ ہستی، اللہ اکبر، اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک کہہ رہے کہ میں اپنے نفس کو بھی بڑی ذمہ نہیں دیتا، نفس تو مائل کرتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرتے۔ تو بہرحال یہ جو قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس میں ابن عباس ہے، مجاہد، قتادہ اور ابو صالح ہے، اور اسی طرح دوسروں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی آیت اللہ فرمانے، بلکہ اس آیت کا باقی حصہ ہے کہ ان ربی غفور رحیم، فرمایا کہ میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب بادشاہ نے کہا لے آؤ، اس اتنا اعلیٰ کردار کا بندہ تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لے آؤ فوراً اسے میرے پاس، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی خاص مشیر بنا لوں گا، اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم، پھر جب واپس میں باتیں ہوئیں بادشاہ کے ساتھ تو کہا آپ بے شک آج کے دن لدینا مکین امین، ہمارے پاس رہیں گے امانت دار کے طور پر۔ بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا، بادشاہ ان کے کردار، ان کی سیرت اور علم سے بہت متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ حال بھی بتا دیا، اور جو پریشانی مصیبت لاحق ہونے والی تھی اس کا حال طریقہ بھی بتا دیا، اور دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کا صبر، کیونکہ جیسے ہی ملا کہ فوراً نکل آتا کہ چلو بعد میں ثابت ہوتا رہے گا، صبر اور ضبط کو بھی اس نے دیکھا اور جھانچا، بڑا متاثر ہوا۔
یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا تھا، لیکن انہوں نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ ان کے کردار پر لگی تہمت ختم نہیں ہوئی۔ ان سب باتوں نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا، اور پھر یہ بھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا پردہ بھی رکھا، ساری عورتوں کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ جو بہت زیادہ متاثر کن تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی پاکیزگی اور ٹھوس اور پختہ کردار سے بہت متاثر تھا۔ ساقی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بہت اللہ والے بندے ہیں، کیونکہ جس کو چھوٹ گیا تھا دوسرے قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے اور اللہ کی عبادت مشغول رہتے تھے۔ یہ ایسی وجوہات تھی کہ یوسف علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کی بادشاہ نے کہ آپ میرے لیے خاص ہے۔ ایسی عمدہ اور نفیس شخصیت اپنے ہاں خاص نسب پر فائز کرنا، یہ تو ہر شخص اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جب جس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور مضافات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام بولے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے کیا، اس کو سارے کام کو کنٹرول کیا، اور دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئیں گے، گندم لیں گے، اور آپ کے پاس مال و زر کا اتنا بڑا خزانہ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ قَالَ اجْعَلْنِی عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ، کہا کہ مجھے آپ اس طرح کریں کہ اس جو سارے کام پر مجھے مقرر کر دیں، وزیر خزانہ اس سارے کام کو جو نگرانی ہے وہ میرے سپرد کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ بادشاہ نے کیونکہ یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا تھا کہ میرے اس کام کی نگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا، کیونکہ وہ بات یہاں پر اس لیے میں نے واضح کر دی کیونکہ مجھے اپنے دربار میں، وہ کہنے لگا بادشاہ کہ مجھے اپنے دربار میں اتنی قابلیت، ایمانداری اور دیانتداری اور اتنا سمجھ علم والا نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کے پر مقرر کر دیں، یہ سارے انتظام میرے ہاتھ میں دے دیں، میں سارا کام بڑی حکمت اور دیانت سے کروں گا۔ دیکھیں جس میں کوالٹی ہے اور وہ کوئی علم رکھتا ہے تو اس کو اپنا علم ظاہر کر دینا چاہیے جب قوم کو ضرورت ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کام میں ذرا سی کوتاہی پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مصر کے لیے بلکہ مصر کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے ان سب کے لیے بہت بڑی تباہی اور بحران کا جو ہے وہ سبب بن جائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اناج ختم ہوتا تو سب لوگ بھوکے مرتے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اوپر کی کہ میں یہ سارے کام کو سنبھال لیتا ہوں، ایک بڑی ذمہ داری آپ نے اوپر لے لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیسے کیسے پھر انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا، اور پھر کیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے جب پورے ہر جگہ قحط ہو گیا، کنعان میں بھی قحط ہو گیا جہاں وہ رہتے تھے، تو اس وقت پھر کیا واقعات پیش آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس احسن القصص جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم وہاں بات کریں گے۔ یہ خوبصورت قصہ، یہ خوبصورت بیان جو ہے ضرور انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ کیسے کیسے حالات جو ہے اللہ کی طرف سے کیسے کیسے مدد آتی رہی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور اللہ محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا